السلام علیکم ویورز، آج ہم یہ ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ لا سے ریلیٹڈ ہے۔ وکیل کی فیس کے اوپر بات کریں گے۔ اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ مسئلہ آتا ہے، کبھی کوئی کیس سے واسطہ پڑے تو بڑا ایشو آ جاتا ہے، کس وکیل کے پاس جائیں، وکیل کے پاس جائیں گے تو فیس کتنی لے گا، ہم کیس جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ خود وکیل ہوں، میں اکثر لوگوں کو، اپنے دوستوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کورٹ سے بچ جائیں، وکیل کے ہاتھوں نہ آئے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، سچویشن آ جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کورٹ جانا پڑتا ہے۔ جب ایسی سچویشن ہے آپ کو کورٹ جانا پڑے تو آپ کو کس وکیل کے پاس جانا چاہیے؟ کیونکہ وکیل کی بہت زیادہ قسم ہیں، کوئی سول لائر ہے، کوئی کرمنل ہے، کوئی کارپوریٹ ہے، کوئی ٹریبیونل کے کام کر رہا ہے، کوئی انکم ٹیکس کا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کس کے پاس کیسے جائیں؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل کو سارے قانون آنے چاہیے، کیونکہ کل کو وکیل ہی جج بنتے ہیں، اگر اس کو قانون نہیں آئیں گے تو وہ جج کیسے بنے گا؟ تو جو ہے وکیل کے لیے لازم ہے کہ اس کو سارے کیسز معلوم ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر نہیں پتہ تو جو لیگل ایتھکس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ وکیل جو ہے کلائنٹ کو کسی اور کے پاس ریفر کرے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کیس کو وہ نہیں چلا سکتا، اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ وہ کیس نہ لے اور اس کو کسی صحیح وکیل کے پاس ریفر کرے۔ لیکن پھر بھی بات وہی آتی ہے، ہم بیس میں نہیں پڑھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کا زیادہ تر سول اور کرمنل کیسز اکثر ہوتے ہیں لوگوں کے، پراپرٹیز کے، زمینوں کے، مرڈر کے، حقوق کے اوپر ہوتے ہیں، طلاق، ڈائیورس کیسز ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کہاں کس کے پاس جانا چاہیے، وکیل کیسے سلیکٹ کریں گے، فیس کی کیا بات ہوگی۔ تو یہ اس طرح ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز لینے جاتے ہیں، آپ کپڑا لینے جاتے ہیں، ٹائر لینے جاتے ہیں، ٹائلس لینے جاتے ہیں، کوئی کپڑے لینے جاتے ہیں، تو مختلف ورائٹیز ہوتے ہیں، مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، برانڈس ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں جس کی جتنی کوالٹی بہتر ہوگی اس کی پرائس اتنی زیادہ ہوگی، کم ہوگی وہ آپ کو کم میں ملے گی۔ تو سیم جو ہے وہ وکیلوں کے ساتھ بھی ہے، مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، مارکیٹ بھرا پڑا ہے وکیلوں سے، کوئی جو ہے وکیل جو ہے ان کی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کوالٹی بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، میں کوالٹی بہتر ہونے سے کیا مطلب ہے؟ بہتر مطلب اس کے چانسز جو ہیں کیسز جیتنے کے زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے کیس کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، اس کی بہت ساری جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں۔ باقی کچھ وکیل ہوتے ہیں بس ان کو چاہیے کہ کیس ملے، پیسے آ جائیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ کیس جیتیں یا ہار جائیں، ان کو اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس حساب سے جو ہے آپ کو مختلف لائرز ملیں گے، ان کی جو فیس ہوگی وہ اس چیز پہ بحث کرے گی۔ ابھی جتنے ٹاپکس میں اصل میں ڈسکرائب کر رہا ہوں آج کے ٹاپک میں، وہ فیس آف دی لائر کے اوپر ہے، کہ وکیل کے اوپر یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ کم فیس پہ آ جائے تو کم فیس کیوں نہیں ہے، کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے؟ تو یہی بات ہے، جو کوالٹی ہوگی، جو اچھا لائر ہوگا وہ آپ سے کم فیس نہیں لے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک مارجن ہوتا ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا، لیکن ایک لمٹ ہے، اس کے نیچے وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح نیچر آف کیس کو بھی وکیل دیکھتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کیس آیا 1 مہینے میں، 2 مہینے میں ختم ہوگا، یا وہ 10 10 سال تک چلے گا؟ اگر کسٹڈی آف چائلڈ کی بات ہے، مینٹیننس کی بات ہے، اور وہ مینٹیننس جو ہے بچہ ابھی 7 سال کے اور اس کو 18 سال تک پہنچنا ہے، تو اتنے سال تک اگر وکیل صاحب کہتے ہیں 50,000 میں کیس کر کے دیں تو شاید وہ کبھی نہیں کرے گا۔ 50,000 اور آپ 10 12 سال لگائیں تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا کیس تو چل رہا ہے، اس کو ہر مہینے میں ہو سکتا ہے اسی ٹائم جو ہے وہ جو مینٹیننس کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ نہ ملے، آپ کو پھر کورٹ جانا پڑے گا، اس کا تو نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں وکیل کیس میں کہ آپ جو کیس کر رہے ہیں جیتنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر لاکھوں میں کروڑوں میں فائدہ ہے تو آپ سے فیس بھی اسی حساب سے لاکھوں میں لے گا، اگر آپ کو کم فائدہ ہے تو وہ آپ سے کم فیس لے گا۔ فار ایگزامپل صرف بیل ہی ایک چھوٹی سی ایک ہی پیشی میں بیل ہو جانی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ صرف 25 30 50 ہزار میں سیٹل کر لے، لیکن اگر وہ پورا کیس ہے، بہت کریٹیکل کیس ہے، تو وہ آپ سے جو ہے 20 30 ہزار میں کبھی نہیں کرے گا۔ پھر اس طرح وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ کتنا مشکل کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے لیے اس کو کتنا پڑھنا پڑے گا۔ آیا سارے کیسز کو چھوڑ کے صرف ایک کیس کو ٹائم دینا ہے؟ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایک کیس کو ٹائم دینا ہے تو وہ آپ سے ظاہر اس کی زیادہ فیس لے گا، کیونکہ آپ کے کیس کے لیے وہ باقی کیسز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیکنیکل پوائنٹس وہ وکیل دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے وہ اپنی فیس جو ہے آپ کے ساتھ طے کرے گا۔ پھر وہ اسٹیٹس آف کلائنٹس بھی دیکھتا ہے، جو کلائنٹ اس کے پاس آیا ہے وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن کیسی ہے۔ ایک فائنینشیل پوزیشن ظاہر ہے وہ غریب ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے وہ اتنی فیس نہیں لے گا۔ اکثر وکیل جو ہے اللہ کے نام پہ بھی کر لیتے ہیں کہ چلو ثواب مل جاتا ہے، غریب اس پہ کام کر لیں، لیکن پھر بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے نیچے وہ نہیں جاتے۔ پھر دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ کس طرح ہے، یہ کلائنٹ زیادہ کیسز لائے گا، مطلب اس کے بہت سارے ایشو زیادہ کیس آئیں گے تو اس کلائنٹ کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، لیکن ون ٹائم اگر کلائنٹ ہوگا اس کو وہ دیکھے گا کہ مجھے فائدہ نہیں ہے اور ایک ہی دفعہ تو ہو سکتا ہے اور وہ ویلدی بھی ہے، تو اس کے لیے وہ فیس زیادہ کم نہیں کرے گا۔ پھر ان سب چیزوں سے ہٹ کے اب وکیل فیس کیسے سیٹ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال آ جاتا ہے۔
ہم کہتے ہیں 10,000 میں فیس کرے، 5,000 میں کرے، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ہے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کورٹ میں کوئی بھی کیس داخل کرتے ہیں، اس کے لیے ایک کورٹ فی ہوتی ہے۔ کورٹ فی ڈیپینڈ کرتی ہے 10,000 15,000، اکثر اتنی ہوتی ہے اماؤنٹ جو ہے۔ 10 15 اگر ڈائریکٹ کورٹ فی دینی ہے تو وکیل تو 10 15 ہزار میں آپ کا کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، آپ کو خود سمجھ آئے گی۔ آپ وکیل کے پاس کہ میرے یہ کیس ہے، زمین کا مسئلہ فور ایگزامپل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بیل کروانی ہے، تو وکیل نے جو ہے کورٹ فی اس کے لیے اپلائی کیا اسٹامپ کے اوپر، وہ گورنمنٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ریسیٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ، اس کے اوپر اس نے پیسہ جمع کروا دیا 10,000۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہے، ایگزیکٹ پیسوں کی بات نہیں کریں۔ 10,000 نے وہ جمع کرا دیا۔ اب باقی دوسری طرف اپوزٹ پارٹی جو ہے اس میں 10 بندے ہیں، تو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے 100 پیجز ہیں، 100 پیجز کا اس طرح اس کو 10 سیٹ بنانے ہوں گے، ہر ایک کے لیے ایک ایک سیٹ اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے آپ پیسے لگا لیں کتنے ہو گئے، 10,000 آپ کی کورٹ فی ہوگی، جو فوٹو کاپی کے آپ لگا لیں کتنے ہوں گے، 5 6 ہزار، 15 16 ہزار، تو یہ ہوگا۔ پھر جو منشی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو سارے کام کرتا ہے، وہ ظاہر مفت میں نہیں کرے گا، بائک پہ جائے گا کہیں پہ جائے گا، وہ ٹائم دے گا، منشی بھی آپ سے کچھ مانگ رہا ہوگا، سمجھو 5,000 اس کے، تو سمجھے 20 سے 21 ہزار تو ڈائریکٹ جو ہے صرف یہاں پہ چلے گئے۔ تو اگر وکیل کی جیب سے 20,000 21,000 جا رہے ہیں، اور اس نے اپنے لیے بھی کچھ کمانا ہے کیونکہ اس کا روزگار ہوئی ہے، آفس ہے اس میں، جونیئرز بھی ان کو پیسے دینے ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں، تو پھر وہ کیسے پورا کرے گا؟ تو ظاہر ہے وہ آپ کے 20,000 میں آپ سے کبھی بھی کیس نہیں لے گا۔ کچھ وکیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر پیشی میں آپ ہمیں دیں، ہر پیشی میں ہوتا ہے پتہ چلے 40 پیشیاں ہوتے ہیں، تو اگر آپ سے 5 5 ہزار بھی لے رہا ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ہو گئے۔ اور پیشی والے وکلا اکثر کوشش کرتے ہیں کہ پیشیوں پہ ڈیٹ لیں، تاکہ ڈیٹ ہوتی رہے کہ ان کی انکم آتی رہے گی۔ تو بہتر ہی ہوتا ہے آپ جس وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں آپ اس سے ایٹ اے ٹائم جو ہے فیس فکس کریں۔ جب فکس کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پیسے نہیں دینے پڑتے۔ ہاں وہ فکس کرتے ہیں، وہ بے شک آپ قسطوں میں دے دیں، 2 قسطوں میں دے دیں، 3 میں دے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی ٹائم ہینڈ کیش لینا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ فکس کریں۔ اس کے بعد جو منشی کا خرچہ ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے آپ اس سے کہیں کہ سر جو آپ کی منشی کا خرچہ آپ یہیں سے فیس میں لے لیں، میں الگ سے منشی کو پیسے نہیں دوں گا، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کرتے منشی ہر پیشی پہ اگر کہیں پہ آپ کو دیکھتے آ جائے گا پیسے دے دیں، خرچی دے دیں، عید ہے یہ وہ، تو آپ تنگ آ جائیں گے، 1,000 2,000 1,500 یہ 500، آپ کو اتنا تنگ کر کے رکھیں کہ آپ خوار ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو ہے حساب سے تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے وکیل جو ہے 15 20 ہزار میں آپ کا کیس نہیں لے گا، اور اگر وہ آپ سے جو ہر پیشی پہ لے تو آپ سمجھ لیں وہ بھی آپ سے کم کم کے چکر میں آپ سے زیادہ ہی نکلوا لے گا، اتنا کوئی نہیں نکلوائے گا۔ تو یہ تو یہاں تک ہوگی۔ پھر اس کے بعد کچھ ہڈن چارجز ہوتے ہیں، جو میں نے کہا مسلینس چارجز، وہ بھی آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے منشی کی ہوگی میں نے کہا فکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فائل جو ہے جیسے آپ نے کاپیاں دینی ہیں وہ بھی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی گواہ آ جاتا ہے، کوئی وٹنس آ جاتا ہے، کوئی کورٹ آرڈر ہو جاتا ہے، تو وہ کاپی نکلوانی پڑتی ہے، اس کی بھی باقاعدہ پیسے دینے پڑتے ہیں اٹیسٹڈ کاپی کے، تو وہ پیسے ہوتا ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح کوئی اگر سرکاری گواہ ہو اس کو بلانا ہو تو اس کے لیے ایک فارم ہوتا ہے جس کو طلبانہ کہتے ہیں، وہ فل کر کے اس کی کورٹ فی ہوتی ہے، وہ بھیجنی ہوتی ہے۔ تو آپ ذہن میں لگائیں اگر آپ کے وکیل کے ساتھ کیس ڈن ہو جاتا ہے 50,000 میں، تو آپ خوش نہ ہو کہ 50,000 میں آپ کا کام ہو گیا، آپ کم سے کم ذہن میں رکھیں کہ 80,000 اپنے ذہن میں رکھیں کہ 50 تو میں نے دیے ہیں لیکن 30 پھر بھی میں اس کیس کے لیے رکھتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو کوئی فائلز نکلوانی ہوگی، کوئی مطلب طلبانہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو آپ کو اپنے لیے سیف سائڈ میں رکھنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے، کیس آپ جیت گئے، دوسری پارٹی ہو سکتا ہے اپیل میں چلی جائے، یا آپ ہار گئے آپ اپیل میں جائیں، پھر آپ وکیل رکھیں گے، پھر آپ کو الگ سے فیس دینی پڑے گی، پھر وہ فیس الگ آپ کو چارج ہوگا۔ تو اب جتنا کیس آپ کو اوپر جائے گا وکیل کی فیس چارجز اتنے بڑھتے جائیں گے۔ اگر لوور کورٹ میں آپ سے 50,000 لے رہا ہے تو اپیل میں، اگر سیشن کورٹ میں ٹھیک ہے، اگر ہائی کورٹ میں تو آپ سے وہ 50,000 نہیں لے گا، ہو سکتا ہے آپ سے لاکھ سے 1.5 لاکھ لے، سپریم کورٹ میں اس سے اور زیادہ اوپر جائے گا۔ تو جتنا وکیل اوپر جائے گا اس کی فیس اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے لا کی بات ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، بہت ریفرنس نکالنے پڑتے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ فیس بھی آپ سے زیادہ چارج کرے گا۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے، اگر ایک بار آپ عدالت میں چلے گئے تو پھر آپ یاد رکھیں وہ پارٹی اپیل میں جائے یا آپ جائیں، پھر آپ کو جانا پڑے گا، تو آپ جو ہے اس گیم میں انٹر ہو گئے۔ اب ظاہر آپ جیت گئے تو آپ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں ہار جاؤں تو میں کیوں چھوڑوں جب میں جیت چکا ہوں، تو آپ بھی اپیل میں جائیں گے، تو آپ سے پیسے جو ہے اب نکلتے جائیں گے۔ اس حساب سے یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں کورٹ جاؤں گا تو یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کیس جیت گئے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اپیل میں نہیں گیا، پھر اس کے بعد 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینے کے ٹائم پورا ہونے کے بعد آپ جو ہے
ایگزیکیوشن ڈگری کے لیے الگ سے فائل کرتے ہیں، اس کے آپ وکیل کو الگ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہاں ایگزیکیوشن کی فیس اتنی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ 10,000 میں بھی کر لے۔ تو عدالت میں یہ اپلیکیشن جمع ہوتی ہے کہ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا جو میرے حق میں تھا، اب اس پہ عمل درآمد کریں۔ تو وہ جو ہے پھر کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو لکھتا ہے کہ بھائی عدالت کے حکم میں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، پھر اس میں جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے، رجسٹریشن ہوگی، جو کچھ آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اس حساب سے عدالت میں آپ آئیں گے، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سے جو پیسے ہوں گے اس کے بعد بھی آپ سے بہت کچھ نکلے گا، ایڈن چارجز ہونے چاہیے ہوں گے۔ تو اس حساب سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں، تاکہ کل کو آپ کورٹ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں مشکل سے 20,000 جمع کیا اور میں جیت کے، اور یہ نہیں، آپ سے 20 کی جگہ 50 بھی جائیں گے۔ تو یہ جو ہے آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی جب بھی آپ کورٹ جائیں گے، اور ظاہر آپ وکیل رکھتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیس جیتنا ہے۔ جب جیتنے کی خاطر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے ایسا وکیل کیوں رکھیں گے جو ریپوٹیشن بہت لو ہو، جو کیس نہ جیت سکتا ہو کم پیسوں کے چکر میں؟ تو آپ کے پیسے ہی برباد ہو جائیں گے، کیس بھی آپ ہار جائیں گے، وقت بھی آپ کا ضائع ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے جب بھی آپ کا کیس ہو تو آپ دیکھیں، یہ نہیں کہتا بہت مہنگے وکیل کے پاس جائیں، ظاہر ہے آپ کو ہر کوئی اپنی فائنینشیل ویلیو دیکھ کے ہی وکیل سلیکٹ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں وکیلوں کے پاس جائیں، آپ ان سے فیس پوچھیں، کیس دیکھیں، وکیل ہر کوئی کیس آپ کو اٹھا لے گا، یہ کوئی بات نہیں کہ نہیں لیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو، ہاں، اور اچھا وکیل ہوگا شاید وہ آپ سے یہ نہ کہے کہ آپ کیس جیت سکتے ہیں، کیونکہ اچھا وکیل کبھی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیکسٹ طرف کیا ہونا ہے، آپ کے گواہ کیا ہوں گے، پہلے سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، صرف آپ کے کیس کے اوپر نہیں ہے، کبھی کبھی وٹنس کے اوپر بھی ہے، دوسری طرف جو پوائنٹ اٹھاتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے جو آپ کو نہیں پتا۔ جو وکیل آپ سے کہ آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے اور آپ جیت گئے، وہ زبردست، تو سمجھیں اس سے کوشش کریں تھوڑا سا اوائڈ کریں، کیونکہ کوئی بھی وکیل سچ نہیں بتا سکتا آپ کیس جیتیں گے نہیں جیتیں گے۔ تو اس حساب سے جو ہے آپ مارجن رکھا کریں کہ جیت ہار دونوں ہو سکتی ہے، ہارنے کی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے، جیتنے میں کیا کرنا ہے۔ وہ پارٹی اپیل میں جائے گی، ہو سکتا ہے آپ ٹرائل کورٹ میں جیت کے اپیل میں آپ کے خلاف فیصلہ آ کے پھر، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے، اور اس حساب سے آپ جو ہے وکیل کے پاس جائیں گے اور جو فیس ہے وہ طے کریں گے۔ اور یہ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ کبھی اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت پڑ جائے وکیل، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کنڈیشنز ہیں، یہ چیزیں پوری کرنی، یہ فائنینشیل اسٹیٹس ہے، وکیل سے اس طرح فیس طے کی جاتی ہے، اس کے بعد یہ مراحل ہے، تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے دشواری نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں بعد میں پیسہ نہیں دے سکتے، کہ ہر کوئی اتنا امیر نہیں ہے کہ عدالتوں میں جائے اور چکر کاٹے اور پیسے دے، مجبور ہے لیکن افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس حساب سے جو ہے آپ کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ عدالت کا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں آئی کورٹ میں، لوور کورٹ میں، تو آپ کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے، وہ آپ کے اوپر ٹرانسپورٹ کاسٹ وہ بھی الگ ہے، کوئی کاروبار ہے وہ بھی ظاہر آپ کو نقصان میں جا رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے عدالت میں جائیں۔ پھر اس کے بعد وکیل کا میں نے پھر آپ کو بتایا کہ جو فیس آف دا لائر ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، آپ دیکھیں میں جلد بازی نہ کریں، آپ ہر وکیل کے پاس جائیں، آپ مشورہ لے سکتے ہیں، آپ دیکھیں جو آپ کو بہتر لگے گا، جس کی ریپوٹیشن ہے جو فیس کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، اور اس کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی اچھی ہو، محنتی وکیل ہو، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو، یہ نہ ہو کہ کیس آپ سے لے اور پتہ چل دوسری پارٹی سے پیسہ لے رہا ہے اور آپ کا کیس خراب کرے۔ تو اس حساب سے بہت ساری چیزیں آپ کنسیڈر کر کے اس کے بعد ہی آپ وکیل لے لیں، اور انشاءاللہ باقی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔